السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل 5 بجے سے اب تک بالعموم تمام اہل سنت کو جو صدمہ پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے وہ ہر پل بڑھ ہی رہا ہے، اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ اہل سنت کا ایک عظیم سرمایہ ہم سے چلا گیا۔ اہل سنت کا پوری دنیا میں نام روشن کرنے والا ہمارا پیارا ہم سے چلا گیا۔ تحریک کا ہر فرد غموں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اہل سنت میں سے جتنے بھی جہاں تک لوگ قاری ریاض الدین صاحب کو سنے ہیں اور جانتے ہیں وہ بالکل غموں سے نڈھال ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں تو ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، وہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہم لوگ ساتھ میں پڑھے ہیں، کھانا پینا سونا رہنا بہت دنوں تک ساتھ میں ہی رہا ہے، ساتھ میں فراغت بھی ہوئی ہے۔ بڑے ناز و نعم سے حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ہم لوگوں کو پالا تھا۔ وہ لمحات ہم لوگ کبھی بھلا نہیں پاتے ہیں، وہ زمانہ ہم لوگ کبھی بھلا نہیں پائیں گے جب ہم جیسے اور قاری ریاض الدین جیسے بچوں کو حضور امیر سنی دعوت اسلامی اپنے سگے بچے سے بھی کہیں زیادہ خیال رکھ کر کے پرورش فرما رہے تھے، اور وہ اپنی نگاہیں معرفت سے گویا کہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ کہاں تک پہنچنے والا ہے اور کتنا دنیا میں نام روشن کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے آج سب غموں میں ڈوبے ہیں۔ آپ نے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی کلپ سنی ہوگی، ان کی آنکھوں کا تارا چلا گیا۔ حضور مفکر اسلام اتنا مانتے تھے ان کو، اتنی محبت ان سے فرماتے تھے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حضور بلبل باغ مدینہ ان کو اتنا زیادہ شفقت دیتے تھے، پوری تحریک میں اور پورے اہل سنت میں سادات کرام، خانقاہوں کے مشائخین اعظام سب ان کو اپنی شفقتوں سے نوازتے تھے، کیونکہ قاری ریاض الدین اپنے فن میں تو ماہر تھے ہی۔ وہ قرآن پاک سناتے تھے تو ہمارے دلوں کو خشیت ربانی سے جھما دیتے تھے۔ جب نعت سناتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے ہمیں در مصطفیٰ پہ ڈال دیا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن تھے وہ۔ کافی بچے مضطرب ہیں۔ خود میں میرے گھر کی بات بتاؤں، میرا ایک بچہ قاری صاحب کا بہت زیادہ عاشق رہا ہے،
ہمیشہ ہمیشہ انہی کی نعت، انہی کی جو ہے قرات سنتا رہتا. کبھی کبھی میں بولتا بھی کسی اور کا بھی سن لیا کر، بولے نہیں ہم کو قاری صاحب ہی اچھے لگتے ہیں، میں ان کی ہی سنتا ہوں. ہمیشہ جہاں رہے گا سنتا رہے گا. یہاں تک کہ میں نے بتایا کہ قاری صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں تو ان کو چاچا کبھی بولا ہوگا تو بولے مجھے چاچا بولے گا تو اچھا نہیں لگے گا، تو مجھے ماموں بولا کر تو مجھے بہت اچھا لگے گا. اتنے خاکسار تھے وہ، اتنے متواضع تھے وہ. غرور گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی قاری ریاض الدین صاحب کے اندر. اخلاق کے پیکر تھے قاری ریاض الدین صاحب. تو جتنا وہ مقبول تھے اپنے فن کی بنیاد پر، اس سے کہیں زیادہ وہ مقبول تھے اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر. مگر دوستو کیا کیجئے گا، اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے ہم سب کو اس پر راضی رہنا ہے. اس کا اعلان ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. آج وہ گئے ہیں، کل ہماری باری ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم غفور الرحیم ہمارے قاری ریاض الدین صاحب کو غریق رحمت فرمائے، اور ہمارے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو اور حضور مفکر اسلام کو، میری تحریک کے پورے عملے کو، ہر فرد کو پروردگار صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے. اور خاص کر ان کی بیوہ کو، ان کی امی جان کو پروردگار عالم ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس سے آگے کچھ بولا نہیں جاتا، دل بہت مغموم ہے. بڑی ہمت کر کے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. میرا مولا قاری ریاض الدین صاحب کو ہر پل ہر آن اپنی رحمتوں میں غرق فرمائے، ان کے مرقد کو رحمت و نور کا گہوارہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری جماعت کے ہمارے ہم منصب حضرت علامہ عظمت اللہ صاحب قبلہ مصباحی سے گزارش کرتے ہیں وہ بھی چند معروضات پیش کر کے ہمارے دلوں کو مطمئن فرمائیں.